بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم قربانی کا ذکر آج ہم کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا وہ یہ کہ ایک شب رات کو آپ آرام فرما رہے تھے اور خواب میں غیب سے آپ نے آواز سنی، اے ابراہیم اٹھو اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر میں اٹھ کر آپ نے 200 اونٹ رائے خدا میں قربان کر دیے۔ اگلی رات آ گئی، اگلے شب پھر خواب کے اندر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام اٹھو اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ آپ فجر میں اٹھے اور پھر 200 اونٹ رائے خدا میں آپ نے قربان کر دیے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ رات کو خواب کے اندر آپ کو غیب سے اشارہ ہوا، اے ابراہیم اٹھو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ تیسرے دن بھی فجر میں آپ اٹھے اور اللہ کی راہ میں آپ نے 200 اونٹ قربان کر دیے۔ اب 8 ذی الحجہ کو یوم ترویحہ کا دن کہا جاتا ہے، سوچ و وچار کا دن۔ جب یہ تیسری مرتبہ جب خواب آیا تو آپ سوچنے لگے آئے کہ یہ خواب سچ ہے یا نہیں ہے، غور و فکر کرنے لگے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویحہ کا دن کہا جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو چوتھی مرتبہ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابراہیم اٹھو اپنے بیٹے کی قربانی راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور پھر آپ 9 ذی الحجہ کو پہچان گئے یہ خواب حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے واقعی بیٹے کی قربانی کا اور پیاری چیز قربان کرنے کو حکم مشا فرمایا۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا معنی پہچاننے کا دن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب قربانی کا دیکھا تو حضرت سارہ سے آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سارہ سے جب ذکر کیا تو آپ نے کہا اگر اللہ کی اسی میں رضا ہے لیکن آپ حضرت حاجرہ سے اس میں مشورہ ضرور کر لینا۔ جب حضرت حاجرہ سے مشورہ کیا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائے خدا میں بیٹے کی قربانی طلب کی ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب کی ہے تم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا اور بیٹے نے بھی یہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے، اور قرآن نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا فلما بالغ معه السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے، فقال یا بنی انی ارا فی منامی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور کیا دیکھا؟ انی اذهبک اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے یہ دیکھا کہ میں تیرے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو پھر بیٹے نے کہا اے والد محترم آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یوں آتا ہے آپ نے حضرت حاجرہ سے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری دعوت ہے، دعوت اللہ ہے، اس لیے بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت اسماعیل السلام کو تیار کر دیا گیا، اور شیطان لعین اب بہکانے کے لیے حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ کہا کہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے۔ فرمایا نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے اس بات کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ وہاں سے خائب و خاسر ہو کر اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہا کہ تمہیں پتہ تمہارے والد کہاں تمہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی دعوت کس لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے اس بات کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ پھر وہاں سے بھی خائب و خاسر ہو کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑھاپے میں اولاد دی، ایک ہی اولاد ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے تو تمہارے پاس تو نسل چلے گی نہیں، تمہارے پاس تو کوئی اولاد بچے گی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تو آپ نے زمین سے کنکر لے کے اس شیطان کو مارا۔ جب اگر مینا سے مکہ کی طرف جائے نا تو 3 جمرے کھڑے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ۔ جب یہ حاجی جاتا ہے تو حاجی 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکری مارتا ہے، اور پھر 12 اور 13 تاریخ کو اس نے تینوں جمرات کی اس نے رمی کرنی ہوتی ہے، تینوں شیطانوں کو اس نے کنکری مارنی ہوتی ہے۔ تو مینا سے جب مکہ طرف جائے تو یہ 3 ستون کھڑے ہیں جو جہاں پر آپ نے کنکری ماری تھی۔ جب جمرہ
اولا جہاں پر ہے جب وہاں پر شیطان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکری ماری، وہ خائب و خاسر پلٹ گیا، آپ آگے بڑھ گئے۔ اور جہاں پر جمرہ وسطیٰ ہے وہاں پر پھر شیطان آ گیا، آپ نے پھر وہاں پر کنکریاں ماری، پھر وہ خائب و خاسر پلٹ گیا، اور جہاں پر جمرہ عقبہ ہے پھر وہاں پر آپ نے کنکریاں ماری تو شیطان کو کنکریاں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا نہایت ہی پسند آئی، اور حاجیوں کے لیے یہ واجب قرار دے دیا ان رمی جمرات کو، اور یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم و دائم رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل السلام کو لٹا لیا تو حضرت اسماعیل السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، کہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنے میں کہیں آپ کا دل پسیر نہ جائے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے۔ اور پھر لٹا لیا اور چھری اچھی طرح تیز کر لی، اور جب گلے پہ چلانا چاہتے تھے ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی مینڈا لے کر آ گئے۔ یہاں پر حدیث پاک میں ایک آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے کہا کہ جبرائیل، کبھی زمین پہ آنے میں تیری کبھی طاقت بھی صرف ہوئی، کبھی تیرے زور بھی لگا؟ کہا کہ 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ ایک تو تب کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جانے لگا، چھری پھرنے لگی تھی، میں سدرۃ المنتہا کے نیچے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، میرے نبی کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے جنت سے جا کے مینڈا جا کے ان کے نیچے بچھا دے چھری کے۔ تو میں سدرہ سے جنت میں گیا، وہاں سے مینڈا لیا اور حضرت اسماعیل السلام کو ہٹا کر مینڈا رکھ دیا، اس سے میری قدر طاقت صرف ہوئی، زور لگا۔ اور دوسرا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کنویں میں پھینکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں پہنچنے سے پہلے اپنے پروں میں اٹھا لے، میں سدرۃ المنتہا کے نیچے تھا، میں وہاں پر سے بڑی قدر طاقت لگا کر زور لگا کے پہنچا اور آپ کو پانی تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں میں لے لیا۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب طائف میں جب آپ نے سفر کیا، جب آپ کو پتھر مارے گئے، آپ لہو لہان ہوئے اور آپ کا جب خون زمین پر گرنے لگا، رب کائنات نے فرمایا، میرے نبی کا خون اگر زمین پہ گر گیا قیامت تک سبزہ نہیں اگاؤں گا، اے جبرائیل جا کے اپنے پروں میں اٹھا لے، میں سدرۃ المنتہا کے نیچے تھا، میرے زور لگا، طاقت لگی، اور پھر میں نے گرنے سے پہلے پروں میں اٹھا لیا۔ 3 مقامات میں میری قدر طاقت زیادہ لگی۔ تو یہ مقام ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا۔ اور ادھر جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں مینڈا جنتی تو توقف کرنے کے لیے کہتے ہیں اب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل السلام کی گفتگو کا مجموعہ، آپ کی تسبیح و تحلیل کا مجموعہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توقع فرمایا اور فرمایا شاید میری قربانی قبول ہو گئی۔ اتنی اسنا میں جو متوجہ ہوئے جبرائیل علیہ السلام کی آواز کی طرف، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مینڈا رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ہٹا لیا۔ تو جواب میں پھر حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل السلام صحیح سالم جب بچ گئے تو آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور قرآن مجید نے اس کو یوں بیان فرمایا، نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔